وسیم پی سی بی. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج یہاں پہ آنے کا. ہمارے ساتھ چیف سلیکٹر محمد وسیم موجود ہیں. سینٹرل کانٹریکٹس آف کورس مینس کے یہ اناؤنس کریں گے جو اب اگلا آنے والا سیزن ہے اس کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے فونز کو آپ سائلنٹ کر دیجیے گا تاکہ ڈسٹارشن نہ ہو. وسیم جو ہیں پہلے جو کانٹریکٹس کا فریم ورک ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے بعد وہ جو لسٹ ہے سینٹرل کانٹریکٹ کی اس کو اناؤنس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم سوالات کے سلسلے کا آغاز کریں گے. اوور ٹو یو وسیم بھائی. پہلے جی السلام علیکم ساروں کو. اور سینٹرل کانٹریکٹ کا جی اسٹارٹ میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا اس کے اندر کہ کرائٹیریا سینٹرل کانٹریکٹ کا تو اوبیسلی جو کافی سال سے فالو ہو رہا ہے اور دنیا ساری میں یہ چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے اوبیسلی آپ کی جو پاس پرفارمنسز ہیں پچھلے 12 مہینے کی آپ کی پرفارمنسز کیسے رہی ہیں. اسپیشلی ویٹی جو دی جاتی ہے آپ کی وننگ پرفارمنسز کو, اس کے ساتھ ساتھ پھر وننگ کنٹریبیوشن ہے جو آپ کی. اس کے بعد آپ کی جو فٹنس لیول لڑکوں نے جو مینٹین کیے ہوئے ہیں, فیلڈنگ کے لیول جو سیٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو باقی چیزیں ایٹیٹیوڈ کے اندر جو آتی ہیں آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے, آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, ڈیزائر کتنے آگے کھیلنے کی, اور سب سے بڑھ کے فیوچر پلانس کہ پچھلے 12 مہینے کی پرفارمنس ہم نے دیکھی اور اگلے 12 مہینے کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ ہمارے پلانس کے اندر کون سے لڑکے ہیں. تو یہ ایک سمپل سا کرائٹیریا ہے جو ہے جس کے اوپر سینٹرل کانٹریکٹس ایوارڈ کیے جاتے ہیں. اب اس میں جو نیا ہم نے ایک سسٹم جو متعارف کرایا ہے جو کہ آج سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا, وہ ہے سیپریٹ کانٹریکٹس فار دا ایچ فارمیٹ. ریڈ بال اور وائٹ بال کے سیپریٹ جو ہم سینٹرل کانٹریکٹس دینے جا رہے ہیں. اب اس کی جو امپورٹنس ہے سب سے پہلے یہ کہ دونوں فارمیٹس کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے. ریڈ بال کی امپورٹنس تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں جو وائٹ بال کی امپورٹنس ہے کیونکہ اگر دیکھتے ہیں کہ اگلے 15-16 مہینے میں ہمارے 2 ورلڈ کپس آ رہے ہیں وائٹ بال کرکٹ کے, تو وہ سم ٹائم جب آپ کے اکٹھے کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر شاید وہ ویلیو نہیں مل جاتی پلیئر کو اپنے فارمیٹ کے حساب سے, کیونکہ دونوں کو مکس کر کے پرفارمنسز دیکھی جاتی ہیں. تو اس سسٹم کے اندر لادہ فارمیٹس کی ہم پرفارمنس دے کے ان کے ایوارڈ کر رہے ہیں ان کے سینٹرل کانٹریکٹس. اب اس کے جو فائدے ہیں, سب سے بڑا فائدہ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دس ول موٹیویٹ آل دا پلیئرس ٹو پلے بوتھ فارمیٹس, کیونکہ انسینٹیو دونوں طرف ہیں. تو پلیئرس کے اندر ایک موٹیویشن آئے گی کہ وہ دونوں فارمیٹس کھیلنے کی طرف بھی جائیں. اس کے بعد آگے جتنی کرکٹ آ رہی ہے, ابھی بھی کافی ہمارا جو کیلنڈر ہے کافی بزی جا رہا ہے, اگلے 12 مہینے بھی آگے دیکھیں تو کافی زیادہ کرکٹ ہے, اور فیوچر میں جا کے ہمیں 2 اسکواڈس کی ضرورت پڑ جائے گی. تو جب 2 سیپریٹ کانٹریکٹس ہوں گے تو آئیڈیا از کہ ہمارے پاس 2 پیرل اسکواڈس ہوں. ریڈ بال کا اسکواڈ ہمارا علیحدہ ہو جائے اور وائٹ بال کا اسکواڈ علیحدہ ہو جائے. بائی سیئنگ دیٹ, دیکھیں جو اچھی بات ہے پاکستان کرکٹ میں کہ بہت سے ملک اس چیز پہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں فارمیٹ وائز, لیکن وی آر بلیس کہ ہمارے پاس ابھی بھی جو ہمارے ٹاپ کے کوالٹی پلیئرز ہیں وہ سارے فارمیٹس کھیل رہے ہیں اور دے آر پرفارمنگ ایوری ویئر. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ چیز اوبیسلی ہم ڈومیسٹک میں بھی اسی چیز کو انجیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں فارمیٹس کی طرف لڑکے آئیں. اب اس میں ایک تو ریڈ بال اور وائٹ بال کے سیپریٹ کانٹریکٹس ہیں, اس کے علاوہ ایک کیٹیگری ہم نے اس میں نئی متعارف کرائی ہے جو کہ ڈی کیٹیگری آپ کو نظر آئے گی. اس کا جو مقصد کہ جو ایسے لڑکے جو پچھلے 12 مہینے میں کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیل سکے, چاہے وہ فٹنس کی وجہ تھی, چاہے وہ ان کی فارم کی وجہ تھی, کوئی ہیلتھ ایشوز ان کے چل رہے تھے,
لیکن وہ آگے ہمارے پلانس کے اندر اگلے 12 مہینے میں ہیں. تو یہ کیٹیگری میں موسٹلی آپ کو وہ لڑکے نظر آئیں گے کہ جو اگلے 12 مہینے میں ان کے آپ کو نظر آئیں گے, اور ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنسز جو ڈومیسٹک لیول پہ بھی جہاں پہ وہ کھیل ان کی پرفارمنسز کاؤنٹ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ایمرجنگ کیٹیگری ہماری پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس میں ہم نے مور دین ٹوائس لڑکے اس میں کر دیے ہیں, لڑکے اس میں بڑھا دیے ہیں. ایک کلیئر میسیج ہے ڈومیسٹک کرکٹ کی جانب, چاہے وہ جونیئر کرکٹ ہے چاہے وہ سینئر کرکٹ ہے, کہ آپ پرفارم کریں گے, یو ول گیٹ دا امپورٹنس, اور یہی لڑکے ہمارا فیوچر ہیں. تو ان کو سپریٹ ایک کانٹریکٹ انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو آن بورڈ کیا جائے, یہ ہمارے فیوچر سٹارز ہیں. تو اس میں بھی ان کی پرفارمنسز وغیرہ وہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ وہ جو کہ اس کرائٹیریا کے تحت آئے ہیں. تو یہ 2 میجر چینجز آئی ہیں کانٹریکٹ کے اندر, اور آئی تھنک اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈیٹیلس کے اوپر. نام کے اوپر اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے ریڈ بال کے کانٹریکٹس ہیں. اس میں کیٹیگری اے میں آپ کو بابر اعظم نظر آ رہے ہیں, محمد رضوان اینڈ شاہین آفریدی, اوبیسلی یہ ہمارے اسٹار پرفارمرز ہیں ریڈ بال کے اندر. اس کے علاوہ اظہر علی ہے, وہ آئے ہیں کیٹیگری اے میں. حسن علی ہیں بی کیٹیگری میں. فواد عالم ہے بی کیٹیگری میں. اس کے علاوہ امام الحق, نسیم شاہ, نعمان علی, عبداللہ شفیق یہ سی کیٹیگری میں ہیں. اس کے بعد یاسر شاہ, عابد علی, شان مسعود, سعود شکیل اینڈ سرفراز احمد آر ان دا ڈی کیٹیگری آف ریڈ بال کانٹریکٹس. وائٹ بال میں آتے ہیں تو اوبیسلی یہاں پہ بھی آپ کو ٹاپ 3 میں آپ کو بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین شاہ آفریدی نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ایک کانٹریکٹ ملے ہیں. اسی طرح شاداب خان, فخر زمان بھی آپ کو وائٹ بال کی ایک کیٹیگری میں نظر آئیں گے. امام الحق, حارث رؤف بی کیٹیگری, حسن علی سی کیٹیگری, محمد نواز سی کیٹیگری, اور اس کے بعد ڈی کیٹیگری میں حیدر علی, شاہ نواز دانی, محمد وسیم جونیئر, خوش دل شاہ, آصف علی, عثمان قادر اینڈ زاہد محمود. اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں دونوں کانٹریکٹس کا, تو اوبیسلی یہ اب آ گئے آپ کے سامنے کہ یہ وہ پرفارمرز ہیں ہمارے اسٹارز ہیں جنہوں نے دونوں کانٹریکٹس ارن کیے ہیں تھرو دیئر پرفارمنسز. بابر اعظم آپ کو ریڈ بال کے بھی ایک کیٹیگری میں نظر آئیں گے, اور وائٹ بال کی بھی. اسی طرح محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی بھی. امام الحق سی کیٹیگری ان کی ریڈ بال میں ہے, لیکن ان کی بی جو کیٹیگری ہے وہ وائٹ بال کے اندر ہے. حسن علی اسی طرح بی ریڈ کے اندر ہے, اور سی کیٹیگری ہے ان کے پاس وائٹ بال کی. اور جو ایمرجنگ کا جیسے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ سلمان علی آغا ہیں, حسیب اللہ, محمد عریرہ, علی عثمان, کامران غلام, قاسم اکرم اینڈ محمد حارث, یہ ہمارے ایمرجنگ کیٹیگری کے پلیئرس ہیں. اوبیسلی اس کے نمبرز ہم نے بڑھائے ہیں, لاسٹ کے 3 تھے, اس دفعہ بڑھ کے یہ 7 ہو گئے. تھینک یو سو مچ وسیم. جب تک یہ انفارمیشن آپ ڈائجسٹ کر لیں ہم لوگ سوالات کا. زاہد بھائی مائک کا پلیز ویٹ کیجیے گا, کیونکہ وہ اس میں بھی آ جائے گا. پہلے موہت شاہ آپ سوال کر لیں, پھر آپ کے پاس مائک آتا ہے آپ کر لیں. وسیم, یہ آپ نے ریڈ بال اور وائٹ بال کے علیحدہ آپ نے اناؤنس کیے ہیں کانٹریکٹس, تو یہ کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ ایک فرض کریں بابر کو وائٹ بال میں جو آپ ریٹرن دے رہے ہیں وہ ریڈ بال میں علیحدہ دیں گے؟ جی بالکل, کیٹیگری وائز اور فارمیٹ وائز ویلیوز علیحدہ ہیں کانٹریکٹس کی. وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ بعد میں مطلب سے کہ 2 لاکھ کا, اگر ویسے میں بات کر رہا ہوں 2 لاکھ اگر وہ ریڈ بال کے لیتا ہے تو ایکسٹرا 2 لاکھ وائٹ بال کے بھی لے جی گا؟ اس کی اپنی ویلیو ہے, اس کی اپنی ویلیو ہے. جنہوں نے بھی دونوں کانٹریکٹس ارن کیے ہیں ان کو ڈبل ویلیو ملے گی اس میں. تھینک یو. دیکھیے کیمپ آئی تھنک جو بھی کنڈیشننگ کیمپ لگا ہے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں اباؤٹ اراؤنڈ 60 پلیئرز ہمارے تھے, اس میں 58-60 پلیئرز تھے. وہ جتنے بھی ہمارے پوٹینشیل پلیئرز تھے یا پرفارمر تھے ڈومیسٹک کرکٹ کی, ان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا. ہمارے جو اچھی بات تھی کہ ہمارے جو انٹرنیشنل کوچز ہیں, ہماری نیشنل ٹیم کا جو کوچنگ اسٹاف ہے, موسٹ آف دا ٹائم دے ور اویلیبل. تو ہم نے کہا ان کو فائدہ ہو جائے گا, بچوں کا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو جائے گی, تو اس کیمپ کا کافی ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے. اب اس پہ ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ 33 لڑکے آپ کے سامنے آ گئے ہیں, لیکن یہ ہماری لمیٹیشن نہیں ہے.
आगे चल के क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है इन 33 लड़कों के अलावा भी, या डोमेस्टिक में कोई ऐसा परफॉर्मर हमें नज़र आता है तो दे विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ये जितने भी लड़के आपको नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्मेंस दे के टीम की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए आपको इनके नाम नज़र आ रहे हैं। वसीम भाई, एक तो शुक्रिया कि काफ़ी अर्से बाद पीसीबी किसी आला अहदेदार का पिंड इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों की भी याद आई और हमारे साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। जो आपने कैटेगरीज हमारे सामने रखी, हमने देखा कि एक मूसा खान हैं जिनके पास तीनों कैब्स हैं और काफ़ी अरसे से वो बाहर हैं। उन्होंने वापस गेन किया है और अभी इस कैंप में भी वो बॉलिंग करा रहे हैं। उनको कहीं कंसिडर नहीं किया गया कि उनका क्या फ्यूचर है। दूसरा, रिसेंटली उमरान मलिक जो इंडियन क्रिकेट टीम में कश्मीर से आए हैं, हमारा भी एक कश्मीर का लड़का जो अच्छा परफॉर्म उस इज़ नॉकिंग और, तो क्या सलमान इरशाद भी कहीं आपकी कंसिडरेशन में आता है कि किसी इमर्जिंग कैटेगरी में वाइट बॉल वगैरह में उसको कंसिडर किया जाए नियर फ्यूचर में? थैंक यू। देखिए, कंसिडरेशन में तो जितने भी लड़के डोमेस्टिक हमारे खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन के अंदर तो आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, परफॉर्मेंसेज बताई, इस तरह इमर्जिंग कैटेगरी में भी आप लेते हैं तो परफॉर्मेंसेज आपकी काउंट होती हैं। जिन लड़कों के आपने नाम लिए हैं अगर वो भी उस लेवल की परफॉर्मेंस देंगे डेफिनेटली वो कंसिडर होंगे। मूसा पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है, चाहे वो सिलेक्शन की है चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अर्न करने की है, कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है, आपकी करंट फॉर्म कैसी जा रही है। तो जो लड़का परफॉर्म करेगा, करंट उसकी फॉर्म अच्छी होगी, तो कोई ऐसा लड़का आपको मिस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मोस्टली आपको सारे परफॉर्मर्स ही नज़र आएंगे। तो गेट्स आर ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स, लेकिन शर्त वही है कि आपकी परफॉर्मेंस और टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जब वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो आपको इधर स्क्रीन के ऊपर वो भी नजर आएंगे, ठीक है। तो वो अच्छा टैलेंट है, डिफरेंट बॉलर हैं वो, उनका स्लिंगी एक्शन है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न से वो खेलते हैं। तो जो भी प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्म करेंगे वो कंसिडर होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रीजन्स, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो कराची के, लाहौर के हैं। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड कितना है? हेलो, आ रही मेरी आवाज़? अच्छा, तो मेरी आवाज़ इस तरफ आ रही है, आप चीफ सेलेक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या पैसे कितने मिल रहे हैं इनको, ABCD? सर मेरा काम है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की जो डिटेल्स है यहाँ तक बताना। जब मुझे समझ ही नहीं आ रही तो मैं सवाल क्या करूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं? सर पैसों से समझ आपको क्या नहीं समझ आ रही है, आप पूछे मैं समझाता हूँ आपको। क्यों जी बताया जाता था ये? अभी रिसेंटली जो BOG की रिलीज है उसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज बताया है। अभी जब मीडिया रिलीज आएगी उसके अंदर जो और इंक्रीजेज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और जब आप ABCD के कैटेगरी बना रहे हैं उस वक्त आप हमें राइट नाउ दोनों में से क्या होगा? सर राइट नाउ इस वक्त फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस वो जो सैलरीज हैं वो हम अनवील नहीं कर रहे, और इसको आपके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर साहब ये कॉन्फिडेंस और ये क्या कहते हैं आप इसको अंग्रेजी में कि आप इसको खुफिया रख रहे हैं, तो मैं विड्रॉ करता हूँ अपने सवाल से कि मैं फिर ऐसा खुफिया प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 अरब रुपए का अगर बजट देगा और ये भी हमें बताने से गुरेजा है कि ABCD कैटेगरी में आप कितने पैसे दे रहे हैं, तो फिर मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं अपना कोई सवाल नहीं करना चाहता। चलें तब मूव ऑन करते हैं। टाइम पीरियड क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? 6 महीने का है, साल का? 1 साल का होता है। वसीम भाई, आपने डिटेल तो बता दी असगर अली मुबारक हूँ डेली मेल से। ये बताइए कि अगर किसी प्लेयर की केस इंजरीज हो जाती हैं या कोई उसको कुछ और प्रॉब्लम आ जाती हैं, सपोज वो टेस्ट पीरियड में एक कैटेगरी में है और उसमें परफॉर्मेंस की जो है आप दूसरे कैटेगरी वाइट बॉल में भी उसको कंसिडर करेंगे, और ये बताना पसंद करेंगे क्या आपके पास मज़ीद कोई ऐसे पूल में प्लेयर मौजूद हैं जो एक कैटेगरी में शिफ्ट हो सके 20 से, और इस तरीके से भी कोई आपने प्लान रखा हुआ है ताकि क्योंकि इन केस ऑफ इंजरी जो आप वहाँ को उनको शिफ्टिंग हो सके? देखिए, जैसे शुरू में मैंने इंट्रो में बताया था आपको जो क्राइटेरिया है हमारा, तो ये सारी चीज़ें एवेलुएट होती है एंड ऑफ द सीजन जाके, एंड ऑफ द ईयर जो होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो उसमें सारी चीज़ें एवेलुएट की जाती हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ, फिटनेस की आप जो बात कर रहे हैं कितनी उनकी अवेलेबिलिटी थी, तो
تو یہ ایویلویشن ہوتی ہے. اور جہاں تک سلیکشن کا تعلق ہے تو یہ لمیٹیشنز نہیں ہے کہ کسی کے پاس وائٹ بال کا کانٹریکٹ ہے تو ہی کی ناٹ بی سلیکٹڈ ان دا ریڈ بال کرکٹ. ایٹ دا مومنٹ جو ان کی پرفارمنس ہے, جو آگے کے ہمارے پلانز ابھی نظر آ رہے ہیں, اس کے حساب سے ہم نے فارمیٹ وائز کانٹریکٹس دیے ہیں. لیکن اس میں کوئی ریسٹرکشن یہ نہیں ہے کہ وائٹ بال والا ریڈ بال میں نہیں کھیل سکتا. اف نیڈڈ ہی ول بی کنسیڈرڈ. جی سر اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے سلیکٹرز کے لیے جب بہت سارے لڑکے پرفارم کر رہے ہوں تو ٹیم میں رکھنا بڑی اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے جو باہر رہ کے پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں, جیسے شان مسعود آج کل بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے لیکن ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بن رہی. ایک تو میرا یہ سوال ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا, ایک کھلاڑی ایسا بھی ہے جس کے دل کے معاملات بہت خراب ہیں لیکن ابھی وہ تندرست ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کھلاڑی جو اس میچ پہ چلا جائے وہ پھر کھیل سکتا ہے اگر ڈاکٹر کہیں گے بھی تو؟ عابد کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک آپ نے پرفارمنس کی بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی پرفارمنسز جو ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آپ کو سارے آلموسٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. اب بات آ جاتی ہے ایک تو فیوچر پلانز کی بات, اور ساتھ میں جو سلاٹس ٹیم کے اندر ہیں. ابھی آپ نے شان مسعود کی بات کی ہے, اوبیسلی ٹاپ آرڈر بیٹسمین, اور سب سے زیادہ کمپٹیشن آپ اگر دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم میں ایون ان بوتھ فارمیٹس, تو آپ کو بہت زیادہ کمپٹیشن آپ کو ٹاپ آرڈر میں نظر آ رہا ہے. تو یہی کوئی مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہوتا تو وہ ڈفرینٹ ایک سناریو بن جاتا. لیکن ڈیفینیٹلی وہ کنسیڈریشن میں ہے, سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی ان کا نام ہے, ٹیسٹ ٹیم کے اسکواڈ کے اندر بھی موجود ہیں. جہاں تک بات آپ نے ہیلتھ وائز کی ہے, عابد علی کا شاید آپ نے ذکر کیا ہے, تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس ڈی کیٹیگری کے اندر, ان کو بھی اوارڈ کیا گیا ہے. تو ایٹ دا مومنٹ وہ انڈر آبزرویشن ہے, ان کو کلیئرنس تو مل گئی ہے. وہ کتنی جلدی کمپیٹیٹیو کرکٹ میں واپس آتے ہیں, ٹائم ول ٹیل اس. دیکھیں, پہلا سوال آپ کا آف اسپن کے حوالے سے ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ ساجد خان کے ساتھ تھوڑا سا ان کے ایکشن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں تھیں جو مسنگ تھیں ان کے ایکشن کے اندر, ان کی امپرومنٹ کے لیے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا, اگر ہم کورسز کی بات کرتے ہیں کہ سری لنکا کے اندر ہمیں کس طرح کے پلیز چاہیے, تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا آل راؤنڈر اسپن آل راؤنڈرس کو زیادہ پریفر کیا ہے. تو آغا سلمان جو کہ آف اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں, ان کو پریفر کیا گیا کہ ان کو بیٹنگ کا ایج بھی موجود ہے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا امام الحق کا. امام الحق کا آپ کو لاسٹ ایئر سی کیٹیگری میں نظر آئے تھے, وہ پروموٹ ہو کے بی کیٹیگری میں آئے, تو ان کو پروموشن ہو جائے. نہیں دیکھیں شاہ جی, 12 مہینے ہیں, اس کے بعد ایویلویشن ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ نے اگر دوسرے فارمیٹ میں کسی نے پرفارم کیا تو اوبیسلی نیکسٹ ایئر یو ول بی کنسیڈر فار بوتھ فارمیٹس, کہ یار چلیں ریڈ میں یہ کھیل ہے لیکن وائٹ میں بھی اس کا کیس اسٹرانگ ہو گیا ہے, تو اس کو وائٹ بال میں بھی کنسیڈر کیا جائے گا, لیکن 12 مہینے کے بعد ایویلویشن یہ ہوگی. Dicky from Sports 360 یوٹیوب چینل. وسیم, سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی شاہ جی نے کہا کہ شان مسعود کاؤنٹی سیزن میں پہلے پلیئر ہیں جنہوں نے 1000 رن اسکورس کیے, اور اس کے علاوہ اگر مڈل آرڈر کی بات نے اگینسٹ آسٹریلیا مڈل آرڈر نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جہاں ہم نے اسٹرگل کی, اور اوبویسلی اگینسٹ اسپنرز ہمارے وہ میں کہوں گا کہ ہسٹری میں اتنے کمزور اسپنرز نہیں کھیلے ہوں گے پاکستان کی طرف سے. پاکستان کی کنڈیشن میں ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے ہمارا اسپنرز. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسپننگ اٹیک ہے جس میں یاسر شاہ کو کم بیک کیا گیا ہے, سلمان علی آقا ہے, نعمان ہے, یہ سری لنکن سیریز میں ہمیں میچ جتوا سکیں گے, اور ہماری جو آئی سی سی کی رینکنگ ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے, رینکنگ تو ہماری تینوں فارمیٹس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں بہتری نظر آئی ہے. پچھلے 6 مہینے میں ہماری رینکنگ امپروو ہوئی ہے اس میں. جہاں تک آپ نے اسپن بالنگ کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی ایک ایسا ہے ڈپارٹمنٹ
कि जिसमें को मैं पहले भी एडमिट कर चुका हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि वी आर लैकिंग, कि हमें वो टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशनिंग कैंप्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं कि नए जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको ग्रूम किया जाए ताकि हमारा थोड़ा सा फ्यूचर और स्क्वेयर हो जाए। और साथ में यासिर शाह, वी आर होपिंग कि वो इंजरी से वापस आए हैं, वो आके हमें कुछ ऐसा जो आगे हमारी सीरीज़ आ रही है एटलीस्ट उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हमारा फोकस है कि आगे चल के हमने स्पिनर्स को डेवलप करना है। अस्सलाम वालेकुम। सवाल भूल गया आपका। आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? टेस्ट मैचेस की बात? देखें, टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा काफ़ी आपको सेटल एक नज़र आ रहा है मिडल ऑर्डर। आई थिंक एक आध प्लेयर की ये सीरीज अच्छी नहीं गई है, बाकी अगर आप देखते हैं तो परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आ रही हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो थोड़ा सा वाइट बॉल का इशू है, लेकिन रेड बॉल में आई थिंक हमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है रेड बॉल के अंदर। वसीम भाई, साउथ अब्बासी, वसीम भाई अभी पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही है, उसके बाद नीदरलैंड भी जाना है, और उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड बांग्लादेश से भी खेलना है, इंग्लैंड भी है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आपने ये सोचा कोई बैकअप प्लान, क्योंकि पता फंसते हुए खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कोई मैन प्लेयर जिस तरह वर्कलोड काफ़ी है लड़कों पे, तो इस हवाले से कोई बैकअप प्लान है आपका? देखें, वर्कलोड की अक्सर बात होती है कि शायद ये लड़के बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं या इनको रेस्ट करवाना चाहिए। ये देखें, ये कितनी आम सी बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ इसको रेस्ट करवाना चाहिए, या आप सोचते हैं यार इसके 6 मैच हो गए इसको रेस्ट करना। इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है जिसमें कोचेज़ हैं, आपका मेडिकल पैनल है, एंड दे आर मॉनिटरिंग द प्लेयर्स। ठीक है ना? शायद आप वो देखेंगे स्टैट्स नजर आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के 20 मैच इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो जो उसकी डिटेल्स हैं, जिस तरह उसको देखा जाता है, वो आपको नज़र नहीं आती। वो हमारे जो कोचेज़ हैं और साथ में जो मेडिकल पैनल है वो उसको देखते हैं कि इन बिटवीन गैप कितना आया, ऑन द डे उसने बॉलिंग कितनी की, रिकवरी का टाइम उसको कितना मिला। तो ये पूरा प्रोसेस एक फॉलो किया जा रहा है, तो रैंडमली नहीं कि बस जो है जितने मैचेस वो खेली जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमारी नज़र है। बाकी जो पूल ऑफ हमारा प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट आपके सामने है, हर बंदे का हमारे पास तकरीबन आपको एक वो जो है रिप्लेसमेंट वो आपको नज़र आती है। वसीम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सरफराज अहमद साहब ने 2019 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, तो उनको कैटेगरी डी आपने दी हुई है, तो ये किस बेस पर, इसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा? देखें, रेड बॉल में अगर आप देखते हैं तो विकेट कीपिंग, अगर इस टाइम पे टॉप 2 विकेट कीपर अगर आप देखते हैं जी कि हमारी रेड बॉल के या लॉन्गर वर्जन के कौन से हैं, तो आप भी यही कहेंगे कि रिजवान एंड सरफराज एट द मोमेंट। बाकी जहाँ तक आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी उन चीज़ों पे सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस तरह की कोई रेडी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है जो कि टेस्ट मैच का प्रेशर ले सके, 5 दिन कीपिंग कर सके, लंबी बैटिंग कर सके, ओवरसीज जाके मैचेस खेल सके। सो अभी हम वो देख रहे हैं आगे के प्लान, लेकिन एट द मोमेंट हमारे जो टॉप बेस्ट 2 विकेट कीपर्स हैं आपको वही स्क्वाड के अंदर नजर आए हैं, उसी बेस के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू वसीम साहब।